بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ جو ورچوئل جلسے کر رہی ہے اور بار بار انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا ہے، اور پھر نگران حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 1-2 ماہ تک یہ ایشوز رہیں گے، اس پر ہائی کورٹ نے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کو اور انٹرنیٹ کو بند کرنے سے روک دیا ہے، اور یہ بڑا فیصلہ جاری ہوا ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری کمپین ہی انٹرنیٹ کے ذریعے ہے، اور آج بھی جلسہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک غیبی مدد ہے پاکستان تحریک انصاف کی ڈویژن بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جو سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان کے آرمی چیف نے جو پاک فوج کے آرمی چیف ہیں ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے، نوجوانوں سے خطاب کیا گیا ہے اسلام آباد میں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے، عاصم منیر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں متعلقہ نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم اور تہذیب و تمدن پر اعتماد ہونا چاہیے، فوج دہشت گردوں کے خلاف قوم کے تعاون سے لڑ رہی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بعد بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ میں پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اپنے اسلاف کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے۔ دونوں ریاستیں کلمے کی بنیاد پر، مدینہ پاک کی بھی اور جو ریاست پاکستان ہے یہ ان کی بنیاد کلمہ شریف ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب و تمدن اور ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم اور ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل، زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آرمی چیف کے خطاب کے دوران پاکستان زندہ باد کے اور آرمی اور زندہ باد کے بھی نعرے اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بھی لگائے جاتے رہے۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے کسانوں سے گفتگو کی تھی آرمی چیف نے، اور آج نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی خبر ہو اور اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق لازماً کر لیا کریں، یہ ان کی جانب سے فرمایا گیا ہے۔ اچھا، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کی 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی کی کوہاٹ کے 2 مقدمات میں ضمانت منظور کی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے شہریار آفریدی کی حفاظتی ضمانت منظور کی، جبکہ انہیں 6 فروری تک متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ 6 فروری کو حفاظتی ضمانت کا آرڈر از خود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ عدالت نے 20 ہزار روپے کے مچلقوں کی عوض شہریار آفریدی کی ضمانت منظور کی ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ متعلقہ عدالت میں جائیں، وہاں جا کے پیش ہوں اور جو بھی کارروائی ہے اس کا سامنا کریں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو مقدمہ تھا اس میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ مقدمے میں عدالت نے مراد سعید سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 7 رہنماؤں کو، حافظ فرحت، محمد زبیر نیازی، واسق قیوم، اعظم خان سواتی اور امتیاز وغیرہ کو
اس میں اشتہاری قرار دیا ہے۔ جج محمد نوید اقبال نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ پولیس کا مقدمے میں موقف ہے کہ ملزمان نے خود کو روپوش رکھا اور ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ جو مقدمہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف تھا، عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کا جو دہشت گردی کا مقدمہ تھا جس میں بریت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، وہ بریت کی درخواستیں بھی انسداد دہشت گردی عدالت نے منظور کرتے ہوئے میرٹ پہ نہیں، ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی ضمانتیں منظور کر دیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے اسٹے آرڈر کا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا تھا۔ اور ساتھ ہی عدالت میں پیشی کے وقت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ایک سخت پیغام دیا گیا ہے بلاول زرداری کو۔ انہوں نے پہلے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف 500 بندے لے کر سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہے، آج میں جیل میں ہوں، باہر ہوتی تو ووٹر کے گھروں میں ہوتی، ووٹرز کے۔ یاسمین راشد نے کہا کہ مریم بی بی کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دل میں بہت راز ہیں، لیکن ہمیں ایک راز بتا دیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے پیسے کہاں سے آئے؟ حدیبیہ پیپر ملز کیس کو کھولنے سے سب پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صحت کارڈ، لنگر خانے اور مسافر خانے بنائے، لیکن انہوں نے سب ختم کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ووٹ دیتے وقت خیال رکھیں کہ میں ہمیشہ اپنے علاقوں کے ووٹرز کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، میری بیماری اور کرونا میں بھی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہوں۔ آپ ووٹ صرف انہیں دیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اپنے ووٹرز کو یہی کہوں گی کہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیں۔ انہوں نے ساتھ کہا کہ میں بلاول زرداری کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی حکومت کے 16 ماہ میں خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا، وہ جیلوں میں رہیں، اور جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں، اس وقت آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا شیر اور تیر یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ ایک ہی پیج پر ہیں، اور انہوں نے انتخابات کے بعد بھی ایک ہو جانا ہے۔ جنہوں نے کراچی اور سندھ میں لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ وہاں نہ ان کے بیسک ان کو فنڈامنٹل رائٹس دیے جاتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، لیکن لاڑکانہ کے لوگ وہاں غربت پاکستان کے باقی علاقوں سے زیادہ ہے، سندھ کے اندرون سندھ میں غربت سب سے زیادہ ہے، ڈکیٹی ہے، وہاں پر پورے گینگ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں عام شہریوں کے لیے رہنا مشکل ہے۔ کراچی کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے، پانی کا سب سے بڑا جو کراچی میں مسئلہ ہے، پھر اس میں کوئی بھی صحافی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس منہ سے، یہ کون سی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ اب وہ، کیا سب کو نہیں پتا کہ بلاول زرداری وزیر خارجہ رہے 16 مہینے؟ کیا سب کو نہیں پتا کہ سندھ کی حکومت پچھلے 10 سال سے تو کم از کم ایکٹیو جو رول ہے وہ بلاول زرداری کا ہے؟ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے؟ وہ یہی لوگ کرواتے ہیں۔ اب نوجوان کا، اور آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک کا، علیم خان، جہانگیر خان ترین کہتے ہیں ہم آزاد لوگوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے، نواز شریف کہتے ہیں ہم آزاد لوگوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے، بلاول کہتے ہیں ہم آزاد لوگوں کو، وہ آزاد لوگ جو بلے کا نشان لے کے منڈیاں لگانے کے لیے جو ایک موقع دیا گیا، کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے، جیتنا پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے ہیں، ہم ان کو ڈرا دھمکا کے یا خرید کے اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اس حد تک لا قانونیت ہمارے ملک میں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدالت میں جب سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں، تو عدالت کے سامنے جب وکیل نے کہا جناب والا آپ نے تو ہم سے بلے کا نشان لے لیا، انہوں نے کہا بلے کے نشان سے کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کو پوری قوم جانتی ہے، پی ٹی آئی کو سب جانتے ہیں۔ شعیب شاہین نے کمیشن کے سامنے موقف اختیار کیا کہ آپ کے حکم کے مطابق حاضری لگانے آیا ہوں، میری درخواست ہے کہ سماعت ملتوی کی جائے، گواہان کے بیانات اور شواہد ریکارڈ ہونے ہیں، 8 فروری کے بعد سماعت رکھ لیں، انتخابات تک کمیشن بھی مصروف ہے، تاثر جا رہا ہے کہ کمیشن ایک جماعت کے خلاف ہے، جس پر ممبر خیبر پختونخوا نے جواب دیا ہم پارٹی نہیں ہیں۔ شعیب شاہین نے کہا مختلف جگہوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا، انتخابات 5 سال بعد آتے ہیں، تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، جس پر ممبر خیبر پختونخوا نے ریمارک کیا کہ بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائیں؟ الیکشن کمیشن کے ممبر خیبر پختونخوا نے جواب دیا شعیب صاحب آپ کے ہر پوسٹر پر عمران خان کی تصاویر لگی ہیں، بلہ اہم نہیں ہے، لوگ عمران خان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے تو پوسٹر بھی اتارے جا رہے ہیں اور سرکاری مشینری اتار رہی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہم کدھر جائیں؟ تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی ہم کیس کو انتخابات کے بعد رکھ لیتے ہیں، 20 فروری کی تاریخ دے دی کہ 20 فروری کو آپ کے جو کیس ہے اس کے اوپر ہم سماعت کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے،
جبران ناصر نے وہ خود بھی آزاد امیدوار ہیں کراچی سے، اور ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس میں موقف اپنایا گیا کہ انتخابات ہیں اور اب اس وقت ماڈرن جو سوشل میڈیا ایپس ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کوئی انتخابات میں حصہ لیتا ہے، اور آرٹیکل 19 اور 19A بڑا کلیئر ہے۔ اس کے باوجود جب بھی پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کا جلسہ یا کوئی ورچوئل ان کی ایکٹیویٹی آتی ہے تو انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، کئی گھنٹے بند رہتا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کو تو نقصان ہی ہے، پوری قوم کو نقصان ہے۔ وہ 1.25 ارب روپے، 2 ارب روپے، 1.5 ارب روپے ایک دن کا نقصان ہوتا ہے ریاست پاکستان کو۔ تو خدا کا خوف کریں جب، اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ سب سے جو بہتر کمپین کا طریقہ کار ہے وہ انٹرنیٹ ہے، تو انٹرنیٹ کو بند کر کے یا سلو کر کے یا سوشل میڈیا ایپس کو بند کر کے یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ جو SOPs ہیں الیکشن کے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور نگران حکومت اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے 3 صفحات پر، انہوں نے کہا جی کہ نوٹس ایشو کیا جاتا ہے 29 جنوری کے لیے۔ ساتھ انہوں نے کہا ان دا مین وائل، تب تک رسپونڈنٹس جو وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، PTA اور تمام لوگ، رسپونڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو انشور دیٹ انلیس دی پروویژن آف سیکشن 8 اینڈ سیکشن 54 کہ جو PTA کا قانون ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو آرگنائزیشن ایکٹ ہے 1996 کا، اس میں جہاں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف بات کرے تو اس حد تک انڈیویجول کی حد تک کہ جہاں تک اس قانون کی گنجائش ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے انٹرنیٹ کو بند نہیں کرنا۔ عدالت نے کہا اٹریکٹ دیئر شیل بی نو ڈسرپشن کہ کوئی ڈسرپشن اینڈ شٹنگ ڈاؤن آف انیبلنگ انٹرنیٹ اینڈ براڈ بینڈ سروسز اینڈ شیل انشور سموتھ اینڈ انٹرپٹڈ موبائل انٹرنیٹ اینڈ براڈ بینڈ سروسز ٹو ہیو ایکسیس ٹو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ویب سائٹس۔ عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے کہ تمام کی تمام جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو تمام سوشل میڈیا ایپس، انٹرنیٹ سروسز بلا تعطل فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے، چونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے ٹک ٹاک پہ، اور اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا آج شام یہ اتنا بڑا فیصلہ آنا، اور یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں ڈویژن بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے، اور ہمیشہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔